پیارے بچوں، آپ کا پرواز نسیم چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج آپ کو میں کنہیا لال کپور کے بارے میں بتاؤں گی اور ان کا سبق جو بے تکلفی ہے اس کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد، یعنی کہ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد ہندوستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج موگا، جو یہ پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ یہیں ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ موگا میں، پنجاب میں۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ پیروڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ نوکے نشتر، بالویر، نرم گرم، گردِ کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اب میں آپ کو بے تکلفی سبق کا خلاصہ بتاؤں گی۔ ذوق نے اپنے ایک شعر میں تکلف کو تکلیف کا سبق قرار دیا ہے۔ مصنف کے نزدیک تکلف اگر تکلیف ہوتی ہے تو بے تکلفی سے کوئی راحت نہیں ملتی۔ مصنف مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فرض کیجئے آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا داروغہ آپ سے اندر چلنے کے لیے کہتا ہے اور آپ نہایت انکسار سے پہلے آپ کہہ دیتے ہیں، تو عین ممکن ہے وہ خوش ہو کر آپ کو جہنم کے بجائے جنت بھجوا دے۔ لیکن اگر آپ جنت کے داروغہ سے دوستی ہے تو وہ بے تکلفی میں باغ بہشت کی کسی نہر میں اتنے غوطے دلوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ تکلف سے بغیر کچھ خرچ کیے ظاہرداری نبھا دی جاتی ہے۔ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو آپ ان سے کچھ لینے کی فرمائش کرتے ہیں، تھوڑے سے انکار کے بعد اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے کوئی بے تکلف دوست آ جائے تو وہ آپ کی چائے کے بارے میں پوچھنے پر گاجر کے حلوے تک کی فرمائش کر بیٹھے گا اور محض گاجر کے حلوے ہی پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ ناشتے کی ایک لمبی چوڑی فہرست پیش کر دے گا۔ بے تکلفی میں یوں تو بہت پریشانیاں ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ فرض کیجئے آپ چند معزز اشخاص سے کسی اہم مسئلے پر نہایت عالمانہ بحث کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے تکلف دوست بے تحاشا دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور ساتھ ہی الٹے سیدھے کلمات سے نوازنے لگتے ہیں، اور جب انہیں بادل نخواستہ انداز بلا لیں گے تو آپ کے دوستوں پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ معاف کیجئے، میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو بے تکلف دوستوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں اور دونوں کی گالیوں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے۔
مصنف کے ایک بے تکلف دوست جب آتے ہیں نہ صرف سواری کا کرایہ اس سے دلواتے تھے بلکہ رخصت ہوتے وقت ان کے 1-2 عدد سوٹ بھی لے جایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے بے تکلف سڑک پر بے تحاشا بغل گیر ہو کر انہیں تماشا بنا دیا کرتے تھے۔ بے تکلف دوستوں کی بے تکلفی سے مصنف نے بہت نقصان اٹھائے ہیں۔ ایک بے تکلف دوست نے انہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے ان کا ریل کا ٹکٹ ہی پھاڑ دیا۔ ایک دوسرے بے تکلف دوست نے انہیں دریا ہی میں دھکا دے دیا۔ اس کے بعد مصنف کہتا ہے کہ اگر آپ اس بات کے حامی ہیں کہ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، تو ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ صاحب آپ کا بے تکلف دوست دوستوں سے پالا ہی نہیں پڑا۔ اب یہ اس کے سوال جواب ہیں اس سبق کے۔ بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ جواب: بے تکلفی سے طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بے تکلف دوست آپ کے کپڑے ادھار لے جاتے ہیں اور آتے ہی ڈھیر سارے ناشتے کی فرمائش کر دیتے ہیں۔ کرایہ بھی آپ ہی سے دلواتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے سامنے آپ سے اتنی بے تکلفی سے بات کریں گے جس پر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوال: تھیکرے نے اپنے ایک کردار کی بے تکلفی کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ تھیکرے انگلش رائٹر ہے یہ۔ تھیکرے نے اپنے ایک کردار بے تکلفی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے ہیں رخصت ہوتے وقت اس کی ایک قمیض ضرور ادھار لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3: اے ذوق تکلیف میں ہے اے دوست تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب: اس مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تکلف میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہر گزر تکلف نہیں کرنا چاہیے۔